بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور اپنی مشیت سے ہفتہ کے دنوں میں یوم جمعہ کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے یہ کسی اور دن کو عطا نہیں فرمائی۔ یوم الجمعہ کی فضیلت کے بارے میں یہی بات کافی ہے کہ قرآن کریم میں ایک مکمل سورہ جمعہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس میں نماز جمعہ اور دیگر احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور دنیا کی خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اسی طرح حدیث رسول کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الجمعہ کے بارے میں بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی، سنن نبی داود، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اول وقت میں پیدل چل کر مسجد میں جائے اور امام کے قریب بیٹھے اور پھر اس کے ساتھ نماز ادا کرے تو کوئی بیہودہ کام اس درمیان میں نہ کرے، تو اس کے جتنے قدم چل کر یہ مسجد میں گیا ہوگا اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والوں کو ترتیب وار لکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے نماز جمعہ کے لیے آتا ہے وہ اتنا اجر پاتا ہے جتنا ایک اونٹ صدقہ اور قربانی کرنے والے کو ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے تو پھر وہ گائے صدقہ اور قربانی کرنے کا اجر پاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے وہ بھیڑ قربانی کرنے کا اجر اس کو ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جو اس کے بعد آتا ہے وہ ایک انڈا صدقہ کرنے کا اجر پاتا ہے۔ پھر جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے اور پھر مسجد میں آئے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کی ہے یعنی 2-4 رکعات وہ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد وہ اطمینان سے خطبہ سنے، تو ان آداب کے ساتھ اس کا یہ جمعہ ادا کرنا اس جمعہ سے لے کر اگلا جمعہ اور 3 دن اور یعنی 10 دن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یوم جمعہ کو کرنے کے کچھ ایسے کام ہیں جو جمعۃ المبارک کو مزین اور خوبصورت بنا دیتے ہیں، جس میں غسل کرنا، اچھا صاف ستھرا لباس پہننا، تیل لگانا، خوشبو کا استعمال کرنا، مسواک کرنا، پیدل چل کر مسجد جانا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا اور درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرنا۔ حدیث طیبہ میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو گے تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعۃ المبارک کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے اپنے آپ کو نماز جمعہ کی تیاری کے لیے اور ان مسنون اعمال کے لیے مستعد اور تیار کرنا چاہیے۔ ایک کوتاہی جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہوتی ہے کہ خطبہ سننے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ خطبہ سننا نماز جمعہ کو مزین کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ اس میں آپس میں گفتگو کرنا ایک فضول اور لغو کام ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کرنی ہے کہ نماز جمعہ چھوڑنے سے میں اور آپ اور ہمارے ارد گرد کا ماحول اس کو بچانے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے مشکات المصابیح کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور یہ غافل ہو جائیں گے، غافلوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اس لیے جمعۃ المبارک جو اللہ کے ہاں ایک عظمت والا دن ہے، جمعوں کے دنوں میں اس کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے،
اور اللہ کے ہاں یہ عظمت والا دن ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے۔ اس کو خوب عبادت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں کہ درود شریف میں، میری بیوی، میرے بچے بیٹھ کر درود شریف پڑھیں، گھر کے تمام افراد درود شریف کا اہتمام کریں۔ اس طرح میں اور آپ اس عظمت والے دن کی عظمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔